حضرت فاروق اعظم دے زمانے دریائے نیل خشک ہو گیا. اور توہمات اس زمانے بھی سن اور اج بھی ہیں. توہمات اے لوگ جناب بنائے ہوئے ہیں اے چند گرن دے نا تے جناب اے کان دے نا تے جناب جس کول چلے جاؤ گے کہ جی کاڑا ہویا ہویا. رب دی رضا تے راضی ہونا بھی اے بھی مومن دی نشانی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں نوں چاہیے اللہ تے توکل کرن. جڑا اللہ تے توکل کر لے اللہ اس واسطے کافی ہو جالا. حضرت فاروق اعظم دے زمانے دریائے نیل خشک ہو گیا. لوگاں توہمات پھیلا دیتی ہیں کہ دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلدا, اے خشک راندا اس دے ذمے ایک عورت کر دیتی جاوے, اس دے حوالے کر دیتی جاوے, ہار سگار پا کے سونے چاندی دے زیورات پہنوا کے, اور جناب کباری لڑکی اس دے حوالے کر دیتی جاوے. حضرت فاروق اعظم تک جدو یہ گل پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں ہوں حضور آ گئے, یہ توہمات نہیں چلنے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا دریائے نیل نو, فرمایا عمر تینوں خط لکھ دا, اور کہندا کی عمر کہ جے تو اللہ دے حکم نال چلدا تو پھر چل پے, اور اگر تو کسی اور دے حکم نال چلدا تو پھر سانو تیری لوڑ ہی نہیں. تے انہاں جا کے خط جویں دریائے نیل سے لکھیا تے سویرے چل پیاؤ. ہن اس دا مطلب ہے کہ فاروق اعظم نے آکھیا بھئی جڑا اللہ دے حکم نال چلدا او مومناں نال چلدا, تے جڑے اللہ دے حکم دی نافرمانی کرے او مومناں نہ کدی چل سکدا نہیں, تے مومناں واسطے کدی فائدہ مند نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دے حکم تو بغیر چلے. تے اللہ دے حکم دی نافرمانی کر کے تسی ریاست پاکستان چلاؤ, تسی سود لو, تسی جناب ساریاں ڈرامے بازیاں کرو, اسلام دے خلاف 76 سال تو ہو کر تسی جناب ہر حربہ آزماؤ تے رب تواڈے نال آئے گا. نہیں نہیں, ان اللہ مع المومنین, رب مومناں نال ہے. اور مومن کون؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. ہاں, مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اور ان کی عزت پہ مرنا دل سے کس نے سکھایا ہے؟ امیر المجاہدین نے سکھایا. اور پیر وہ ہوتا ہے کہ حضرت جناب پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک بندہ مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا, اور اس نے کہا جناب قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, جواباً بھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے, اور مناظرہ شرط پر ہے, نہ ترجمہ ہوگا, نہ تشریح ہوگی, نہ جناب مفہوم ہوگا, کوئی معنی نہیں ہوگا, نہ جناب تفسیر ہوگی, کوئی معنی نہیں, صرف آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے, اس کے مقابلے میں پڑھوں گا. تو وہ بندہ ہے نبینا تھا, اندھا تھا, نبینا تھا. تو حضرت پیر میر شاہ صاحب نے فرمایا 10 تو قرآن کی آیت پڑھیں گا یا میں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جناب پیر صاحب تسی پڑھو. بڑا پکا حافظ سی, اس کو اپنا مان سی. تو آپ نے پڑھایا وما کان حاضل اعمی وهو فی الآخرۃ اعمی. اس دا جناب لفظی ترجمہ ہے وے, ترجمہ نہیں سی نہ ہونا, اس دا معنی ہے وے تانوں سمجھان واسطے بھی جڑے دنیا تے انے او آخرت تے بھی انے. اس تو مراد ہے وے قرآن کہندا جنہاں حضور نو نہیں نہ پہچانا دنیا تے, اکھاں بند کے رکھ کے رکھیاں, رسول اللہ دی عزت نو نہیں پہچانیا, حضور دی شان نو نہیں پہچانیا, رب نو نہیں پہچانا, ایمان نہیں لے آئے, او آخرت تے بھی اس طرح ہی رہن گے. اے نہیں ہوئے گا کہ آخرت تے انہاں نو ایمان نصیب ہو جائے, آخرت تے وہ کامیاب ہو جان. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا, لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نال پھر پیر تو ہوئے اے ہو جا. آپ نے فرمایا وما کان حاضل اعمی وهو فی الآخرۃ اعمی, فرمایا جڑے دنیا تے انے او آخرت تے بھی انے, تے او سی انا. ہن اس دا ترجمہ تو کر نہیں سی سکدا, انہیں چکیا قرآن تے کتاباں چکیاں تے دوڑ لا دیتی. فرمایا آ نہ مناظرہ کرن آیا سا, ہاں حضور دے غلاماں تے اگے اے جھٹ اتنا ہی کٹ دین. اے ہن میں سن رہا سا جناب ملک دے اندر سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تے ہن جناب وزیر داخلہ, میں بلوچستان تو کل واپس آیا, اور خدا دی قسم میں جڑے بلوچستان دی عوام دی حالت دیکھ کے آیا, اور یار اسی کتھے روندے ہیں کہ جناب فلاں ہو رہا, اتھوپیا چ ہو رہا تے فلاں ہو رہا. بلوچاں دی حالت میں دیکھ کے آیا, انہوں نے تو 2 وقت دی عزت نہ روٹی بھی میسر نہیں, اور اتھے 150 بندہ متاثر ہویا, تقریباً 100 دے قریب شہادتاں ہو گئیاں, اور اس تے اتنے ہی کم از کم لوگ جڑے نا او اس تو زیادہ لوگ جڑے او متاثر ہیں اس وقت. کسی دی اکھ کوئی نہیں, کسی دا ہاتھ کوئی نہیں, کسی دے بازو کوئی نہیں, کوئی زخمی ہیں, کسی دے جناب جبڑا اٹھ گیا, کسی دا اس حالت چن. اور اس حالت اتھوں دا وزیر اعلیٰ اٹھ کے وزیر داخلہ بنے, اور پھر آ کے کہے کہ یہ جو شرپسندی کر رہے ہیں, یہ جو مذہب کی منمانی تشریح کر رہے ہیں. میں کہا جناب تانوں بھی کوئی پوچھنے والا ہے کہ 76 سال تو جڑی تشریح تساں آئین دی کیتی ہوئی کہ جس نو جتھوں لبے او کھا لوے, جس نو جتھوں کرپشن دے پیسے لبن ہو جناب سوئس بینکاں اور جناب لندن وچ لے جاوے, اپارٹمنٹس خرید لوے. اور تانوں بھی کوئی پوچھنے والا ہے کہ تساں پاکستان دی منمانی تشریح کیتی کی ہوئی ہے؟ پاکستان دا مطلب تا ساڈے وڈے دس کے گئے سن, سانو تو نہ دس کہ پاکستان دی تشریح کی ہے یا مذہب دی کی تشریح ہے, اسی بہترین جانتے ہیں.
کہ دین دی کی تشریح ہے. اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. کہتا قرآن دا مغز ایمان دی جان اور ایمان دی روح ہست حب رحمت للعالمین. او میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت ہے. میں تینوں دس رہا اسلام دی تشریح اے وے ہن مینوں اے دس پاکستان دی تشریح کی ہے. او ساڈے بڑے دس کے گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا. اب ان کو پڑھی ہے جی اقلیت کو تحفظ. میں نے کہا دو اقلیت کو تحفظ. اس اقلیت کو تحفظ ضرور دو جو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے, اور جو اپنے آپ کو قادیانی مسلمان کہیں اور ہمیں کافر کہیں وہ اقلیت نہیں ہے, وہ مرتد ہیں, وہ زندیق ہیں جو اپنے کفر کو اسلام کریں. اور احمدی ہم ہیں, وہ دجال کے پیروکار ہیں, وہ کانے کے پیروکار ہیں, وہ مرزائی ہیں, وہ قادیانی ہیں, وہ زندیق ہیں. احمدی ہم ہیں کیونکہ حضور کا نام احمد ہے. ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر لاٹھی پکڑ کر جائے اور ان مجسموں کو لاٹھی مارے یا اس جناب گیٹ کو لاٹھیاں مارے یا ان جناب وردیوں کو لاٹھیاں مارے, وہ قوم کا غدار ہے. تنصیبات پر حملہ کرنے والا قوم کا غدار ہے, اور حضور کے تاج پر ہاتھ ڈالنے والا, ختم نبوت کا انکار کرنے والا. ہاں وہ اپنے آپ کو کافر کہیں, وہ اپنے پیشاب خانوں کو, غسل خانوں کو, لیٹرینوں کو وہ اپنے مسجد نہیں کہہ سکتے. مسجد وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو, جس پر تاجدار ختم نبوت کی مہر ہو, جس پر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہوں, جس پر حضور کا ذکر ہوتا ہو, صحابہ کا ذکر ہوتا ہو, اہل بیت کا ذکر ہوتا ہو, حضور کی امت کا ذکر ہوتا ہو. جہاں حضور کی ختم نبوت کا انکار ہو وہ اسلام کے شاعر نہیں استعمال کر سکتے. اور یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. ہم تمہیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں کہ آئین ہے کیا. 76 سال سے اپنی من مرضی کا آئین کی تشریح کرنے والوں, ابھی تو ہم نے آپ کو 3 شقوں کا بتایا ہے. ابھی تو پورا آئین پڑھا ہے, تقریباً کافی سارے صفحات پڑھے ہیں. ابھی 2 شقوں پر 3 شقوں پر تم نے عمل کرنا ہے, ہم نے نہیں, تم نے. ہم اس دن عمل کریں گے جس دن ہم ریاست پاکستان کے اوپر حکومت ہوگی لبیک والوں کی, اس دن. ابھی ان شقوں پر عمل تم نے کرنا ہے. اور میں بلوچستان گیا ہوں, وہاں میلاد النبی کے جلوس پر سر عام بم دھماکہ ہوا ہے اور ان لوگوں کا پرسان حال بھی کوئی نہیں. اوے تو یہاں پر منہ اٹھا کے کہہ رہا ہے مزید داخلہ ہوں, پہلے اپنے صوبے کا حال تو دیکھ لے. یہ نہیں بات کہ ان کو روٹی میسر نہیں, کوئی بات نہیں, ان کو روٹی میسر نہیں تھی, وہ پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے چوک میں آگے کھڑے ہو گئے. اصل درد ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں, تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں, غربت گھر میں رقص کر رہی ہے, لیکن اس کی ان کو پرواہ نہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہتے ہیں جی یہ شر پسند ہے. میں نے کہا شر پسند وہ ہے جس نے قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بیچا ہے. شر پسند وہ ہے جس نے احمل کانسی کو بیچا ہے. شر پسند وہ ہے جس نے ممتاز قادری کو پھانسی لگایا ہے. شر پسند وہ ہے جس نے پوری قوم کو بیکاری بنا کر IMF کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے. شر پسند وہ سارے ہیں جنہوں نے غریبوں کے گھروں میں وہ بل بھیجے ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. شر پسند وہ ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو اور قوم کے بچوں کو لائنوں میں لگوا کر آٹا دینے کے لیے ان کی جانوں سے کھیلا ہے. شر پسند وہ ہیں جنہوں نے قوم سے 2 وقت کی روٹی عزت والی چھین کر ان کو اپنی عزت تار تار کرنے پر مجبور کر دیا ہے. شر پسند وہ ہیں جنہوں نے یہاں سے لوٹ کر سرے محل جا بنائے ہیں. شر پسند وہ ہیں جنہیں تم نے 9 مئی کے دن تک پالا ہے. شر پسند وہ ہیں جن کے باپ دادا نے انگریز کی مخبری کی اور وہ آج آ کر پاکستان کے بڑے عہدوں پر براجمان ہو گئے ہیں. شر پسند وہ ہیں جنہوں نے کشمیر بیچا ہے. یہ سارے شر پسند ہیں. ہم شر پسند نہیں ہیں, اور شکر کرو نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں, اور ساتھ یہ بھی شکر کرو ہم نہیں ہیں. اور اگر ہم ہوتے تو پھر تمہیں مول پڑتا. ہاں, ہم اس لیے نہیں ہیں کہ یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا, اور یہ وطن 27 رمضان والے دن بنا, اور یہ وطن پاکستان کو بناتے ہوئے ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور تمہیں شوق ہے لبیک والوں کو گرفتار کرنے کا تو کوئی بات نہیں، گرفتاری سے تو ہم گھبراتے نہیں، جیلوں سے بھی ہم گھبراتے نہیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس عمران خان کے لیے سب سے زیادہ کمپین لندن میں بیٹھ کر کنہوں نے چلائی؟ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ان سب کو پتا ہے جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں۔ سب سے زیادہ عمران خان کے حق میں پاکستان کے خلاف کنہوں نے کمپین چلائی لندن میں بیٹھ کر؟ یہ میرا اشارہ ان کی طرف ہے جو یہ ساری رپورٹیں ہم بھی جانتے ہیں، تم اگر جانتے ہو تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ بات علیحدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو بھائی بہن بھائی کہتا رہتا تھا کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اس کو تم پاکستان میں لانا چاہتے ہو رستہ صاف کر کے کہ ایک کو تو ہم نے قابو کر لیا، وہ تو جھوٹے نعرے لگاتے تھے، ان کے جناب مقابلے میں جو اصل جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے، اور تم گنجے کو لانا چاہتے ہو واپس۔ تو یہ یاد رکھنا، ہم جیلوں میں ہوں یا باہر ہوں، ہم جیلوں میں ہوں، تھانے میں ہوں یا کچہریوں میں ہوں، جیل کی سلاخوں میں ہوں یا کال کوٹریوں میں ہوں، ہمارا نعرہ یہی رہے گا کہ تاجدار ختم نبوت۔ اور تم اس کو باہر سے لا کر یہاں یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تحریک لبیک والے، اب تو تمہارے اپنے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ نہ بلہ آ رہا ہے، نہ نون آ رہا ہے، نہ شیر آ رہا ہے، نہ گیدڑ آ رہا ہے، نہ لومڑ آ رہا ہے، اب محمد عربی کا دین آ رہا ہے۔ تم اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی ہم اس کو لائیں گے تو یہ سارا رستہ صاف کر کے، تو نہیں، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے۔ اور گرفتاریوں کے شوق والوں کو کہتا ہوں وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، قرآن کہتا ہے جے تسی آؤ گے تو پھر دین بھی اپنی پاور رکھدا۔ اس واسطے پاکستان چلاؤ، اچھے اچھے کام کر رہے ہو مزید کرو، مزید کر رہے ہو، انہاں چوراں نو پکڑو، انہاں جناب بدیانتاں نو پکڑو، انہاں جناب خائناں نو پکڑو، انہاں جنہاں ملک نو لٹیا انہاں نو پکڑو، اور اگر ساڈی سبھا میں کوئی شامل ہے تو اسی خود پکڑ کے دین نو تیار ہاں۔ یہ تو گل ہی کوئی نہیں، ہاں احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا۔ اسی تو پہلے میں نے کہا سی فلاں دا احتساب، میں کہا نہیں، احتساب کرنا تو پھر ایوب تو شروع ہو، اتھو شروع ہو نا، تو میں کہا تھلے آندے تک انشاءاللہ ایک اور پاکستان دے پیسے کٹھے ہو جان گے، کشمیر آزاد کرن دے پیسے کٹھے ہو جان گے، جناب بنگلہ دیش تے مزید انہوں نے بھائی بنان واسطے پیسے کٹھے ہو جان گے۔ تسی جڑیاں پالیسیاں ملک دی خاطر اسلام دی خاطر بناؤ، اسی نالاں، لیکن حضور دی ختم نبوت نو پیچھے رکھ کے نہیں، ناموس رسالت دے مسئلے نو پیچھے رکھ کے، دین نو پیچھے رکھ کے نہیں۔ اس پاکستان دی اساس دین مصطفیٰ ہے، اور اگر تسی دین نو کٹ کے چلو گے تو پھر تہاڈی بھی ذلت ہے، اور اس دے رہن والے باسیوں تے بھی اللہ ذلت مسلط کر دے گا۔ اور اگر تسی دین نو اگے رکھ کے مقدم رکھ کے جڑا بھی فیصلہ کرو گے پھر انشاءاللہ پاکستان اندر باہر آئے گی۔ یہ تو گل طے ہے نا کہ اپنے بھی مان رہے ہیں بیگانے بھی مان رہے ہیں کہ حضور دا دین آ رہا۔ اس واسطے میں اپنے نوجوانوں نو کہنا، ساری قوم نو کہنا، لبیک والے نو کہنا، دائیں بائیں دھیان نہ کرو، ذرا کم اور تیز کر دیو، حضور دے دین دا کم تیز کر دیو، اور انشاءاللہ جدو دین آئے گا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ ہاں نویں مسئلے الجھن دی ضرورت نہیں ہے، حضور دے دین وال کرو۔ ہجے حضور دا دین آیا نہیں تو گل کتنے تک پہنچی؟ جدو حضور دا دین آ جائے گا پھر انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہاں پھر یہ رونن جناب خوشحالی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا وہ امام الانبیاء کے نام کے ساتھ آئے گی، اور آج بھی صدیوں بعد بھی کوئی حضور کا نام لیوا ہوگا تو اس کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی۔ آؤ سب حضور کے دین کی طرف لوٹ آؤ، اور قوم کو یہ نہ بتاؤ شرپسند کون ہے، قوم بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے شرپسند کون ہے، لٹیرے کون ہیں، غاصب کون ہیں، خائن کون ہیں، ڈاکو کون ہیں، چور کون ہیں، اور اپنے قبیلوں سے جوتیاں کھا کر ہمارے اوپر مسلط ہونے والے کون ہیں، قوم بڑے اچھے طریقے سے جاتی ہے۔ بلوچستان میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جس کو وزیر داخلہ لگایا ہے یہ تمہاری قوم کا ایک بگٹی تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم تو بڑی غیرت مند قوم ہو، یہ تمہاری قوم کا سربراہ ہے؟ اس نے کہا حضرت جی یہ اگر ہمارے پاس ہونا تو ہم اس کو مسجد کی ٹوٹیاں صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھیں۔ جن کی حیثیت یہ ہے وہ آ کر ہمیں کہیں شرپسند کون ہے؟ تمہارے قبیلے سارے کو میں اٹھا کر لے آؤں گا، اور وہ بتائے گا کہ شرپسند کون کون ہے، کس کس نے کس کا سودا کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت